حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو وہاں پر صحابہ کرام دو تہوار خوشی کے منا رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ تم کیوں منا رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان دو تہواروں کو منا رہے تھے، اب اسلام لا چکے ہیں تو انہی دو تہواروں کو منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو تہواروں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں دو تہوار، دو خوشی کے دن اور دیے ہیں، ان کو ختم کر دو۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے بندوں پر بڑی کرم نوازی، مہمان نوازی اور بندوں کے اوپر جو ہے برکات، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب اسلام کے اندر تو دو عیدوں کی اجازت ہے، اسلام ہمیں دو عیدیں بتائی ہیں خوشی کی، ان کے اوپر ان دو تہواروں کو مناؤ، جیسے منانے کا حق اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اب اسلام کے نام پر کوئی اور عید منائے، عید ربیع الاول کے نام پر یا عید غدیر خم کے نام پر، تو پھر ان دو دنوں کو متعین کر کے پھر ان کے اندر جو ہے روزے کی ترتیب، ان کے اندر خوشی منانے کی ترتیب، پھر ان دو عیدوں کو متعین کر کے اپنی جو خواہش ہے اس کی اتباع کرنا، اسلام کے اندر یہ عیدیں جائز نہیں ہیں۔ عیدیں صرف دو ہی، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید غدیر خم کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا یمن کی طرف، اس میں حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کچھ صحابہ کا حضرت علی کے ساتھ وہاں پر اختلاف ہوا، انہوں نے واپسی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے عرض گزاری کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارکان حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم علاقے کا نام ہے، اور عربی کے اندر جو ہم اردو میں تالاب استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر غدیر کہتے ہیں تالاب کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر حج سے واپس ہوئے تو آپ نے جو ہے خم کا علاقہ، وہاں جو تالاب تھا اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے اندر اگر کہیں مسجد نظر آ جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہے، بھائی مسجد ہے، پانی بھی موجود ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سفر شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تالاب کو دیکھا تو سارے لشکر کو فرمایا کہ یہیں سٹے کرو، یہیں آرام کرو۔ سارے صحابہ کرام نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ تو یہ صحابہ کرام پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا اور علی کا یہ معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کا بھی موقف سنا۔ دونوں کا موقف سن کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، جس کا میں مرشد، جس کا میں رہبر، جس کا میں رہنما، اس کا علی بھی رہبر اور رہنما ہے، دوست ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، 14 معنی ہیں تقریباً لغت کے اندر جو آتے ہیں۔ تو آپ اگر مولا علی کو مولا علی کہیں دوست کے معنی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، جو ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن آپ مولا علی کو اس وجہ سے مولا علی کہیں کہ مولا کا مطلب مشکل کشا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے، مولا علی کہہ کے حضرت علی کو مشکل کشا کہنا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہ شرک ہے، اور اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں ناپسندیدہ عمل شرک ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کو قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو مرضی جنت کے اندر ڈال دے۔ پورے خطبے کے اندر ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو آج آپ علی کو حضور سے آگے بڑھا دیں، حضرت علی شیر خدا کو کہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افضلیت میں آگے نکل گئے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت علی ہمارے سر کا تاج ہیں، حضرت علی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت کرتا ہے مگر حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایک بندہ حضرت علی سے تو محبت رکھتا ہے اور محبت ایسی رکھتا ہے کہ حضور سے اونچا مقام دیتا ہے، یہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ حضور سے بھی محبت کرتا ہے، علی سے بھی محبت کرتا ہے، اس حد تک محبت کرتا ہے جو پیمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا بتا دیا۔ تو حضرت علی ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، ایمان والا مومن بندہ تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے نفرت رکھے گا۔ اس حدیث کے بعد ایمان والا حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی سے محبت اور اس کے بعد اہل بیت سے محبت، خلفائے راشدین جو باقی ہیں ان سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء سے محبت، انبیاء سے محبت، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ان سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مجلسوں کے اندر فرمایا اے عثمان تو جنتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان، میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ ایک جنازہ لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آئیے یا رسول اللہ ان کا جنازہ پڑھائیے۔ آقا کریم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا انہ یبغض عثمان، کہ یہ عثمان کا بغض دل کے اندر رکھتا تھا، اللہ نے بھی اس سے بغض رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، جیسے حضرت علی کو ادھر فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ اس وقت کیا جب آسمان سے وحی اتر چکی ہے، اللہ کا حکم آیا تو میں نے نکاح کروا دیا، ایسے ہی حضرت ام کلثوم کا عثمان سے نکاح میں نے نہیں کروایا مگر اللہ کا حکم اترا تو میں نے عثمان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ پھر آقا کریم فرما رہے ہیں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان سے محبت۔ تبوک کے موقع پر آپ فرما رہے ہیں عثمان اس عمل کے بعد آج تو کوئی نیکی نہ بھی کر پھر بھی تیرے لیے جنت ہے۔ مدینے تشریف لائے، مسلمان جو تھے مکہ والے مہاجرین جو تھے ان کے لیے مدینے کی آب و ہوا، مدینے کا پانی موافق نہیں تھا، اور میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت ہے۔ اب وہ یہودی مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے کنواں خریدے گا؟ یہودی سے معاملہ طے ہوا، منہ مانگی قیمت اس یہودی کو دے دی اور کہا کہ ایک دن کنویں سے پانی آپ بھرو گے، ایک دن ہم بھریں گے۔ تو جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی سارے مسلمان بھر لیتے، جس دن یہودی کی باری ہوتی خالی بیٹھا رہتا، تو اس نے پھر وہ سارا کنواں جو تھا حضرت عثمان کو بیچ دیا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں لے کر سارے مسلمانوں پر وقف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تو جنتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد عمر آئے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت پہ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے، آقا کریم سیدھے ہو گئے، سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی جو چادر تھی اس کو ٹھیک کر لیا۔ جب سارے صحابہ چلے گئے امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق میرا باپ آیا آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت درست کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحی من رجل، کیا میں اس بندے سے شرم نہ کروں تستحی منہ الملائکہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد رسول، دو نورین کا لقب پانے والے، خلیفہ راشد ثالث اور کاتب وحی کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا بجا فضائل ہی فضائل۔ حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا اور خارجیوں نے جو حضرت عثمان کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو اور شہید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر قرار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے والے ساقی ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب حضرت عثمان کا پانی بند کیا گیا